اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے خوشی اسلام کی نظر میں، یعنی خوشی منانے کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، ہر انسان کی زندگی میں دو حالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشی کے موقع آتے ہیں تو کبھی غم کے موقع آتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور سے آج میں خوشی کے تعلق سے بتاؤں گا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر غیر مسلموں کی صحبت میں رہتے ہوئے وہ لوگ جس طرح خوشی مناتے ہیں، ناچ کے، گا کے اور بھی بہت ساری چیزیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں خوشی کے نام پر کرتے ہیں، ویسی ہی خوشی ہم بھی چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی تو اس میں ہے، خوشی کا طریقہ تو اصل میں وہ ہے، اسی لیے ہم بھی ان کی نقل کرتے ہوئے، کئی مسلمان ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے، ہاں بھائی خوشی کا موقع ہے، اب نہیں کریں تو اور کب کریں گے، یہ تو خوشی کا دن ہے، اب یہاں بھی دین کی باتیں بولتے کیا، یہاں بھی حلال حرام کی باتیں بولتے کیا، اس لیے یہاں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف جو خوشی کا موقع ہے تو ہمیں اپنی مرضی سے خوشی منانے دو، اس طرح لوگ بولتے ہیں۔ اصل میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین اور دنیا کو الگ کر دیے۔ ہم لوگ دین بولے تو الگ ہے، دنیا بولے تو الگ ہے، ہم الگ کر لے کے کیا کرے؟ دین بولے تو صرف مسجد میں آئے یہ دین ہے، مسجد کے اندر دین پہ عمل کرنا، نماز پڑھنا یہ دین ہے، قرآن پڑھنا دین ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا دین ہے، حج عمرہ کرنا دین ہے۔ چلو یہاں پر اللہ کیا بول رہا، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر دیکھیں گے، لیکن بازار، گھر، کاروبار، لین دین، معاملات، اخلاق، شادی بیاہ، رسم و رواج، یہ سب دنیا ہے نا، یہاں پر اب دین نہیں دیکھیں گے، یہاں اپنی مرضی کریں گے، یہاں اب دین کی بات نہیں بولنا، یہاں حلال حرام کی بات نہیں بولنا، یہاں ہماری مرضی چلتی۔ اس طرح ہم دین اور دنیا کو الگ کر لیے۔ لیکن میرے بھائی، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ دین کہتے کسے ہے؟ سب سے پہلے ہم کو دین سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر یہ جو ہمارے دلوں میں جو تکلیف ہوتی نا، ارے مول صاحب یہ بھی حرام بول رہے، یہ بھی غلط بول رہے، یہ بھی گناہ بول رہے، یہ بھی نہیں کرنا کہتے، وہ بھی نہیں کرنا کہتے، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ جو چیز ہمارے ذہنوں میں آ رہی نا، یہ نکل جاتی۔ کب نکل جاتی؟ جب ہم کو دین کا صحیح مطلب کیا ہے سمجھ میں آیا تو۔ یاد رکھو میرے بھائی، آج اکثر مسلمانوں کو دین کا مطلب نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم لوگ ارے بھائی ڈی جے نہیں لگانا بولے تو نوجوانوں کو تکلیف ہوتی، رسم و رواجہ نہیں کرنا بولے تو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں خوشیاں نہیں، ناچنا نہیں، ڈانس کرنا نہیں، شراب نہیں پینا، ایسی کتنی چیزیں ہیں جو نہیں کرنا بولے تو تکلیف ہو رہی۔ تکلیف کیوں ہو رہی؟ کیونکہ ہم کو دین کا مطلب نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھو، دین کا صحیح مطلب کیا ہے۔ دین کے کئی معنی ہیں، لیکن دین کا ایک مطلب سورہ یوسف سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا جب پورا واقعہ نقل کر رہا، مختصر کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے اناج کے لیے، اس وقت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ تو دوسرے جو بھائی تھے، ایک پلان کر کے ان دوسرے بھائیوں کے ساتھ ایک پلان کرے، وہ کیا کرے کہ چھپکے سے ان کے تھیلی میں، جو بنیامین کی تھیلی ہے جو اناج لینے کے لیے آئے تھے، اس تھیلی میں ایک سونے کا پیالہ یا پھر جس چیز سے چاول اناج اس زمانے میں ماپتے تھے، وہ ایک کٹورا جو بھی تھا، اس کٹورے کو، اس پیالے کو چھپکے سے ان کے تھیلی میں رکھوا دیے۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جب واپس جا رہے تھے تو بولے کہ یہاں سے کوئی بادشاہ کا جو پیالہ ہے، جو کٹورا ہے، کوئی چوری کر دیا، یہاں پر نہیں دکھ رہا، وہ کہاں ہے بتاؤ۔
اب جیسے ہی وہ لوگ بولے کہ نہیں ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو نہیں لیے، تو بولے کہ نہیں تمہارے تھیلیاں کھولو، تم جو بھی ابھی اناج لے کے جا رہے تم کو چیک کرنا پڑے گا ابھی۔ تو سب کے تھیلیاں کھولے، چیک کرے، تو وہ جو پیالہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی، سگے بھائی بنیامین تھے، ان کے تھیلی میں ملا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو چوری کرا، حالانکہ چوری نہیں کرے، لیکن جس کے پاس یہ چیز ملی وہی اب چور ثابت ہوا، اس لیے اس کو اب ہم ہی پکڑ لیں گے، ہمارے پاس ہی وہ رہے گا۔ یہ اصل میں ایک پلان تھی، ایک تدبیر تھا، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ تمام چیز تھی۔ تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ جو سورہ یوسف کے ایک آیت میں کہتا ہے مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر چوری کرے تو چوری کرنے والے کو اپنے پاس ہی قید کر کے رکھ لینا، اس کو پکڑ کے رکھ لینا، یہ اس زمانے کے بادشاہ کے قانون میں نہیں تھا۔ یہ آیت کا مطلب ہے اس زمانے میں یہ سزا نہیں تھی، وہاں پر جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے قانون میں یہ سزا نہیں تھی۔ ہو سکتا کوئی اور سزا ہوں گی، مارتے تھے، کوڑے لگاتے تھے، جرمانہ کچھ تو بھی دیو بولتے تھے، الگ سزا کچھ تو بھی تھی، لیکن جو چوری کرا اس کو پکڑ لینے کی سزا اس زمانے میں ان کے پاس نہیں تھی۔ اللہ اس آیت میں بتا رہا مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، دین کا لفظ آیا، دین الملک، یعنی ملک اس زمانے کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ کے قانون میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ دین کا مطلب قانون ہے، دین کا مطلب قانون ہے۔ کیا قانون؟ کیا قانون؟ اسلام جو ہمارا دین ہے یہ ایک قانون ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے جو قانون بھیجا، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا، کیا نہیں پینا، عبادت کیسے کرنا، کپڑے کیسے پہننا، پیشاب پیخانے کا طریقہ کیا ہوگا، شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہوگا، رسم و رواج کا طریقہ کیا ہوگا، اخلاق کا طریقہ کیا ہوگا، ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ، جو قانون، ایک قانون بنا کے اللہ تعالیٰ جو بھیجا، اسی کو اسلام بولتے، اسی کو دین بولتے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، دین کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، دین کا مطلب پورا دستور، پورا قانون۔ جیسا کہ ہمارے انڈیا میں ایک قانون ہے، ایک دستور لکھا ہوا ہے جس کو لا بولتے نا، کہ بھائی یہ انڈیا کا قانون ہے، اس میں ایک انڈین جو یہاں پر رہتا ہے اس کے لیے کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، کیا کرے تو جیل میں جاتا، کیا کرے تو کس کی سزا ہوتی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، جو قانون ہے۔ اسی طرح اسلامی جو قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم کو بھیج دیا، اسی قانون کو اسلام کہتے ہیں۔ تو ہم کلمہ پڑھے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے، مسلمان بنے اس کا مطلب ہم اس قانون کو قبول کر کے دل کی خوشی سے ہم کلمہ پڑھے۔ اللہ ٹھیک ہے تو جو قانون بھیجا اس قانون کو میں مانوں گا بول کے اقرار کرے، وہی تو کلمہ ہے۔ اب یہ نہیں معلوم ہے، کلمہ بولے تو بس بائی برتھ مسلمان ہو گئے، مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، اب مسلمان ماں باپ بچپن سے قرآن پڑھنا سکھائے تو قرآن پڑھ لیے، نماز پڑھنا سکھائے تو نماز پڑھ لیے، ٹوپی لگانا سکھائے تو ٹوپی لگا لیے، برقع پہننا سکھائے تو برقع سیکھ لیے، اتنا ہی۔ لیکن اسلام کو یہ قانون ہے میرے رب کا دیا ہوا، یہ سمجھ کے کلمہ پڑھے سو لوگاں کتنے ہیں بولو؟ اسلام کا مطلب قانون ہے، میں اس قانون کو قبول کروں گا، اب اللہ جو بولے گا وہی کروں گا، اللہ جس سے روکا اس سے رکوں گا، میری مرضی کچھ بھی نہیں چلے گی، میری خواہش کچھ بھی نہیں ہوگی، میں اللہ کے قانون کو مانتا ہوں، یہی میرا دین ہے، یہی میرا اسلام ہے، میں دل کی خوشی سے ہر طریقے کو اسلام کے مانوں گا۔ یہ سوچ کے کلمہ پڑھے سو لوگاں ہم میں سے کتنے ہیں، اور کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے رسمی طور پر سب کیسا کر رہے ہم ویسا کرتے ہوئے چلے جا رہے۔ اس لیے جب کبھی مول صاحب بیان کرتے ہوئے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے بولے تو ہمارے کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ قانون یہ اللہ کا ہے، یہ اگر ہم کو معلوم ہوتا تو ہمیں تکلیف نہیں ہونا تھا، تکلیف نہیں ہونا تھا۔ ارے میں میرا رب کا قانون ہے بھائی، اللہ کیسا بولا ویسا میں سنتا ہوں بھائی، یہ جذبہ آنا تھا، لیکن ہمارے کو تکلیف ہو رہی۔
تو اس لیے میرے بھائی اب خوشی کے نام پر جو بھی ہم غلطیاں کر رہے یاد رکھو، کچھ چیزیں میں گناؤں گا۔ خوشی اصل میں ہم لوگوں کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام خوشیاں منانے سے منع نہیں کرتا، تم بالکل خوش نہیں رہنا یہ نہیں بولتا، خوشی مناؤ، لیکن اللہ جو قانون دیا نا وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے خوشیاں مناؤ۔ اس قانون میں جتنی خوشی، جیسی خوشی منانے کا اللہ حکم دیا اتنی ویسی ہی مناؤ۔ تم کافروں کے طریقے پہ خوشیاں منائیں گے تو پھر یہ اللہ کا قانون تو نہیں ہوگا، یہ تو پھر تمہارے لیے گناہ ہوگا۔ تو یاد رکھو، اب اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ خوشیاں دینے والا اللہ، غم دینے والا بھی اللہ، پریشانیاں مشکلات دینے والا بھی اللہ، پریشانیاں مشکلات دور کرنے والا بھی اللہ۔ اس آیت کو اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے بھی، قرآن میں سورہ یونس ہے، آیت نمبر 107 ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ اگر خوشی دینا چاہے تو پوری دنیا مل کے اس خوشی کو نہیں ہٹا سکتی، اللہ اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے پوری دنیا مل کے اس تکلیف کو بھی نہیں ہٹا سکتی۔ تو یہ ہمارا یقین بھی ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہم اگر خوشی کے تعلق سے قرآن نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 69 اور 70 میں کہتا ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی اگر تم دنیا میں ایمان لائے اور مرتے دم تک مسلمان بن کے رہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا کہ خوشی سے تم اور تمہاری بیویاں خوشی سے جاؤ جنت میں۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ اعزاز ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جی آپ خوشیاں مناؤ، جتنی خوشیاں منانا ہے، تمہاری اصل خوشی جنت میں ہے۔ اس کو اگر ہم ایک حدیث سے بھی سمجھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کے لیے دنیا جیل ہے، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، جیل ہے۔ بولے جیل میں جانے کے بعد انسان، میں روز بریانی کھاتا ہوں، گھر کا نے روز تہری کھاتا تھا، روز گوشت کھاتا تھا، اب میرے کو جیل میں بھی گوشت ہونا بولے تو گوشت نہیں ملتا۔ جیل میں جانے کے بعد دوستوں سے جا کے میں کرکٹ کھیلتا تھا، اب بھی میں جا کے کرکٹ کھیلتا ہوں، نہیں ملتا۔ جیل میں جانے کے بعد اپنی مرضی نہیں چلتی، جیل میں جانے کے بعد جو جیل کا قانون ہے اسی قانون کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اسی لیے اے مسلمانوں، کیونکہ تم مسلمان ہو، تم کلمہ پڑھے، اب یہ دنیا بھی تمہارے لیے جیل ہے، یہاں تمہاری مرضی نہیں چلتی، میری مرضی میں جیسا میں خوشی مناتا ہوں نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ تو کلمہ پڑھا، تیری خوشی، اللہ جیسا قانون بنایا، جیسا ایک انسان جیل میں جانے کے بعد جیل کے قانون کو مانتا، ویسا ہی تجھے بھی کلمہ پڑھنے کے بعد اس دنیا میں تیری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کے قانون کو ہی تجھے فالو کرنا ہوگا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، بولے کافر کے لیے دنیا جنت ہے، مومن کے لیے جیل ہے۔ اب اس حدیث کو ایک اور بات سے بھی سمجھنا ہے، ایک اور واقعے سے۔ تو میرے بھائی ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور کیا دیکھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک چٹائی پہ لیٹے، کوئی نرم بستر نہیں ہے، کوئی گدا نہیں ہے، کوئی میٹرس نہیں ہے، نیچے لیٹے چٹائی پہ، وہ چٹائی جو کھجور کے پتوں سے بنتی ہے ایسی چٹائی پہ لیٹے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے دیکھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے پورے دھبے نشان پڑ گئے۔ آج بھی ہم اگر کہیں نیچے لیٹتے ہیں، چٹائی پہ لیٹتے ہیں، تو ہمارے بھی جسم پہ جیسے نشان پڑ جاتے ہیں ویسے نشان پڑ گئے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر میں دیکھ رہے، کوئی عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں ہے، بڑے بڑے کوئی آرام کرنے کی چیزیں نہیں ہے، مختصر دو چار کھانے پکانے کے برتن وغیرہ ہے، چٹائی ہے، ایک چھوٹا سا گھاس بھرے سو تکیا ہے چمڑے کا، یہ تھوڑی چیزیں ہیں، چھوٹا گھر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے، سو گئے تو جسم پہ نشان پڑ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور بولے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اے عمر رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے تم، کیوں رو رہے؟ بولے کہ اللہ کے رسول مجھے رونا اس لیے آیا، آپ پورے نبیوں کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور دوسری طرف کافر بادشاہوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے نرم نرم گدیوں پہ، بڑے بڑے تختوں پہ سونے ہیرے جواہرات چاندی کے لگے ہوئے بڑے بڑے تاج لگا کے اپنے سروں پہ، ہاں نوکر چاکر سب ان کے ساتھ، ان کی خدمت کرنے والے باندیاں، اتنے عیش و آرام کے ساتھ وہ لوگ زندگی گزار رہے، حالانکہ آپ پورے امام، کائنات کے امام، انبیاء کے سردار، اس کے باوجود آپ کے گھر کی حالت ایسی ہے، آپ کو تھوڑی بھی ذرہ بھی آرام نہیں ہے، گھر میں تھوڑی بھی آپ کو کیا ہے سکون کی کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ کی حالت دیکھ کے مجھے رونا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے اس وقت؟ اے عمر کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے کہ اللہ ہمارے لیے خوشی جنت میں دے اور ان کافروں کی خوشی دنیا میں دے؟ کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ کیا بولے؟ یہ جو 70-80 سال کی زندگی ہے اس میں اگر کافروں کو خوشی منانے کے لیے دنیا کی کچھ چیزیں مل گئی یہ ان کے لیے، اور ہمارے لیے مرنے کے بعد 100 سال 1000 سال جنت میں جانے کے بعد تو ہمیشہ کی زندگی خوشی کے ساتھ عیش و آرام کے ساتھ ملے گی، کیا ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہے؟ تو کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتانا چاہ رہے اے لوگوں دنیا کی خوشی اصل خوشی نہیں ہے، اصل خوشی جنت کی ہے، اصل خوشی جنت کی ہے۔ اس لیے تم دنیا کے یہ 60-70 سال کی خوشی کے لیے حرام کام کر کے، گناہ کے کام کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کے سنتوں کو طریقے کو چھوڑ کے تم دنیا میں خوشی منائیں گے تو پھر آخرت کی خوشی تمہاری برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا میں خوشیاں منانا، اپنی منمانی خوشیاں منانا، حرام چیزیں، شراب، ناچ گانا کرتے ہوئے، گندے چیزاں کرتے ہوئے خوشیاں منانا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اور خوشی کیسے منانا یہ آخر میں بتاؤں گا۔ اسلام میں اصل میں صحیح خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن میرے بھائیو یاد رکھو اب ایک اور حدیث بھی سناتا ہوں، بڑی اہم ہے، بڑی اہم حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں روایت ہے، جس کو اپنی نیکی سے خوشی نہ ملے اور اپنے گناہ سے تکلیف نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بولے ایسا آدمی مومن نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جس کو نیکی کرنے کے بعد خوشی نہ ہو، گناہ کر کے تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیو اس ایک حدیث کو اگر سمجھیں گے نا آپ گھنٹے گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہمیشہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ حدیث بڑی بہترین ہے، یاد رکھو، اس حدیث کو سمجھو۔ کیا ہے؟ صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ کیا؟ نیکی کر کے ہم کو خوشی ہوتی ہے اور گناہ کرنے کے بعد یا گناہ کرتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ اگر نہیں ہوتی تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ بولے اب مجھے بتاؤ نماز پڑھتے ہوئے کتنے لوگوں کو خوشی ہوئی؟ مسجد میں آئے نماز پڑھے، کتنے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں اذان سے پہلے پہنچوں، مجھے خوشی ہو اس میں، آنے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھوں، 2 رکعت پڑھ کے میرے دل کو خوشی ہو، اذان سے پہلے آ کے وقت تو ہے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھوں، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے مجھے خوشی ہو۔ کتنے لوگوں کو خوشی ہوتی بھائی؟ یہ کام کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو خوشی ہوئی؟ مجھے بتاؤ، اپنے آپ سے سوال کرو، نیکی کا کام کر کے خوشی ہوتی کیا؟ صدقہ خیرات کرتے ہوئے خوشی ہوئی کیا؟ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے خوشی ہوئی کیا؟ کتنے نیکی کے کام آپ کرے، مسجد کو جھاڑو دیتے ہوئے، مسجد کی صفائی کرتے ہوئے، مسجد کا دیکھ بھال کرتے ہوئے خوشی ہوئی کیا؟ یا نہیں تو کب کب مسجد سے بھاگوں، اللہ سے مانگتے ہوئے دعا کرتے ہوئے بھی کبھی خوشی ہوئی کیا؟ نہیں، جمعہ پڑھتے سلام پھر کے جلدی سے بھاگنے میں ہم کو خوشی ہوتی ہے، تو پھر نیکی کر کے کون سی خوشی ہوئی تم کو؟ اللہ کے رسول کیا بولے اس حدیث میں؟ وہ آدمی ایمان والا نہیں جس کو نیکی کرتے ہوئے خوشی نہ ہو
نماز سلام پھیر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنا نصیب نہیں ہے، ہم کو چورستوں پہ بیٹھنے میں خوشی ہوتی ہے، تو میرے بھائی اس حدیث کی روشنی میں کیسا ایمان ہمارا؟ پھر کون سے ایمان والے ہیں؟ اور گناہ کرتے ہوئے جس کو تکلیف نہ ہو وہ مومن نہیں بولے۔ شراب پیتے ہوئے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، شادی میں ڈی جے لگا کے ڈانس کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی، شادیوں میں بے پردہ گھومتے ہوئے کتنی عورتوں کو تکلیف ہوئی، شادیوں میں رسم و رواجاں کرتے ہوئے کتنے عورتوں کو، کتنے مردوں کو تکلیف ہوئی۔ مجھے بتاؤ گناہ کر کے بھی کوئی تکلیف ہوئی کیا؟ نہیں، ہم کو گناہ میں خوشی ہوتی، دوستوں کے شادیوں میں ڈی جے لگانے میں خوشی، شراب پینے میں خوشی، ڈانس کرنے میں خوشی، خوشی سے کتنی عورتیں ایسی ہیں، خوشی سے، دل کی خوشی سے پردہ کرتے ہوئے باہر نکلنا، برقع پہن کے باہر نکلنا، کتنی عورتوں کو اس میں خوشی ہوتی ہے بولو؟ بس برقع تو اس لیے پہنتے ہیں کہ ماں باپ سکھا دیے، شوہر غصہ کرتے، انہوں کیا بولتے کی، انہوں کیا بولتے کی، اس لیے برقع پہنتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں موقع ملتے ہی برقع اتار کے بیٹھ جاتی ہیں ہماری عورتیں، چاہے وہ شادیوں میں ہو، فنکشنوں میں ہو، بسوں میں ہو، ہاسپٹلز میں ہو، پارکوں میں ہو، کہیں بھی موقع ملتے برقع اتار کے بیٹھ جاتے۔ کیوں؟ برقع پہنتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، برقع پہنتے ہوئے تکلیف ہو رہی۔ اللہ کے رسول کیا بولے اس حدیث میں؟ نیکی کر کے خوشی ہوئی کیا؟ برقع پہنتے ہوئے خوشی ہوئی کیا؟ نہیں، برقع پہن کے تکلیف ہو رہی۔ تو پھر کہاں کا ایمان جی تمہارا؟ کہاں کے ایمان والے؟ یہ خالی رسمی دینداری جنت میں نہیں لے جاتی، یاد رکھو۔ سب لوگ نماز کو جا رہے ہم بھی جائیں گے، سب لوگ جمعہ پڑھ رہے ہم بھی پڑھیں گے، سب لوگ کیسا کر رہے ویسا کریں گے، یہ ایمان جنت میں نہیں لے جاتا۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ ایمان نہیں لے جاتا جنت میں۔ یہ رسمی طور پر صرف ٹائم پاس کی کہانیاں یہ جو کر رہی ہے، ٹائم پاس کے اعمال، یہ جنت میں نہیں لے جاتے۔ بات کو سمجھو آپ لوگ۔ ایک حدیث یاد رکھو، ایک حدیث زندگی بھر کام آنے والی یہ حدیث ہے، نیکی کر کے خوشی۔ پورے فنکشن میں پورے عورتاں بے پردہ ہو کے، میک اپ کر کے، بالا کھلے رکھ لے کے، ویڈیو کے سامنے، فوٹو کے سامنے، سٹیج پہ جا کے فوٹواں اتارتے ہوئے خوشیاں منا رہے۔ ایک سچی مسلمان عورت مکمل برقعے میں رہ کے، پردے میں رہ کے، شادی میں بھی جا کے بغیر نقاب نکالے، نقاب کے اندر سے کھانا کھا کے واپس آ گئی۔ یہ ہوتی ہے برقع پہن کے خوشی، کیونکہ میں اسلام پہ عمل کرتی ہوں۔ پورے لوگ بے پردہ گھومے، مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں، پورے لوگ تانا دیں گے، مذاق اڑائیں گے، مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں، میں میرے رب کا حکم سمجھ کے میں مکمل پردہ کروں گی۔ یہ اس میں خوشی ہونا، اس کو بولتے سچا ایمان۔ پورے عورتیں رسماں کر رہے، رواجاں کر رہے، لیکن میں ان رسموں کو، رواجوں کو نہ جاتے ہوئے، ان مجلسوں کو چھوڑ کے، ان سے بچتے ہوئے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، میں اسلام پہ عمل کروں گی۔ اس کو بولتے ہیں خوشی، اس کو بولتے ہیں خوشی۔ میرے بھائیوں، گناہ سے بچنے کی خوشی۔ خوشیاں کئی طرح کے ہیں۔ آج اللہ کی نعمتوں پر انسان کو خوشی ہوتی، بیٹا ہوا خوشی ہوئی، گھر ملا خوشی ہوئی، پیسہ ملا خوشی ہوئی، اچھی بات ہے بھائی، کرو، لیکن یہ نعمتیں ملنے کے بعد اکڑو نہ کو، تکبر مت کرو۔ بیٹا ملا تو ہر سال برتھ ڈے مت مناؤ۔ بیٹا ہوا، آج کیا ہے برتھ ڈے کے بارے میں کیا بولوں بھائی، گھر گھر کی کہانی بن گئی، چوری چھپے برتھ ڈے منا لے رہے۔ آج قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، دعویٰ ہے ہم اہل حدیث ہے، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، مول صاحب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ دیکھ رہا۔ اس چیز کو تو ذہن میں رکھو، کون سے طریقے پہ عمل کر رہے آپ۔ ہر نماز میں آ کے آپ، میرے بھائیو، یہ باتیں اتنی تکلیف ہوتی ہے ان باتوں کو بولتے ہوئے مجھے۔ آپ خود نماز میں پڑھ رہے، آپ کتنے منافق بن رہے، آپ تھوڑا غور کرو۔ نماز میں کیا بول رہے جی؟ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی صحابہ کے طریقے پہ ہم کو چلا۔ یہ دعا کرے نا، اس کے بعد کیا دعا کرے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، جن پر عذاب ہوا تیرا، اللہ ایسے لوگوں کے راستے پہ مت چلا، مطلب یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقے پہ مت چلا۔ ہم ہر نماز میں مانگے اللہ مجھے صحابہ کے طریقے پہ چلا،
اللہ مجھے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے طریقے پہ مت چلا۔ ہر نماز میں دعا مانگے جی، زبان بولی کافروں کے طریقے پہ مت چلا، دل بول رہا کافروں کے طریقے میں خوشی ہے، برتھ ڈے میں خوشی ہے، میرج ڈے میں خوشی ہے، رسم رواج میں خوشی ہے، بے پردہ گھومنے میں خوشی ہے۔ میرے بھائیو، زبان سے کیا بولے، دل کیا بول رہا، یہ منافقانہ رویہ نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیو، برتھ ڈے منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اپنے بچوں کو چاکلیٹاں دے کے اسکول کو بھیجنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اگر سچے مسلمان ہو تو بولو کہ بیٹا برتھ ڈے یاد بھی نہیں رکھنا، تجھے یاد بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی چاکلیٹ لا کے دے بھی دے تو منع کر دینا، نہیں ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں۔ نہ میرے نبی نے برتھ ڈے منایا، نہ میرے صحابہ نے برتھ ڈے منایا، نہ میرے صحابیات میں سے نہ عائشہ نے نہ فاطمہ نے۔ ارے میں عائشہ کو آئیڈیل ماننے والی عورت، میں فاطمہ کو، خدیجہ کو آئیڈیل ماننے والی، اسماء کو آئیڈیل ماننے والی عورت، میں نام بھی رکھی عائشہ، میرے بچوں کا نام رکھی عائشہ، میں خدیجہ، فاطمہ، سمیہ، میں صحابیات کے نام تو رکھ لیا، لیکن زندگی میں عمل میں عائشہ کا طریقہ نظر نہیں آیا، فاطمہ کا طریقہ نظر نہیں آیا۔ یہ کون سی خوشی ہوئی پھر کافروں کے طریقے پہ؟ میرے بھائیو یاد رکھو اس چیز کو، یاد رکھو اس چیز کو، یہ خالی ٹائم پاس کی کہانیاں نہیں ہے، اسلام پہ عمل کرنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایسے ہی ٹائم پاس کر لے کے جنت میں جائیں گے یہ امید مت رکھو میرے بھائیو، عمل کرو مکمل۔ تو اللہ کی نعمتیں ملی، خوشی ہوئی۔ اسی طرح خوشی کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ دین کے نام پر کیا ہے؟ ثواب کے کام کرتے ہوئے خوشی، نماز پڑھ کے خوشی، خیرات کر کے خوشی، صدقہ کر کے خوشی، اور اسی طرح کسی کی مدد کر کے خوشی۔ ہاں، یہ تمام چیزیں خوشیاں ملتی ہیں بھائی، یہ نیک لوگوں کو خوشی ملتی ہے۔ پھر اسی طرح کوئی تعریف کرے تو بھی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی دنیا کا کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے تو خوشی ملتی ہے۔ لیکن اصل خوشی منائیں گے کیسے؟ خوشی کے موقع پر کریں گے کیا کام؟ یاد رکھو، خوشی کے موقع پر کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ خوشی ہماری ہے، ہماری خوشی کسی کی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ میرے گھر میں شادی ہو تو میں پورے راستے بند کروں، میرے گھر میں شادی ہو کھائے سو برتن پلیٹ پورے نکال کے سامنے والے کے نالی میں پھینک دوں۔ میرے گھر میں اگر خوشی ہو، گھر بن رہا ہو، میں راستوں کو بند کر کے بہت ساری چیزیں تکلیف دینے والی میں روڈوں پہ پھینک دوں اور فخر کروں کہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، گورنمنٹ کا ہے، میری مرضی سے میں جیسے چاہے استعمال کروں۔ نہیں، اگر کچھ استعمال کرنا ہی ہے تو بازو والوں سے اجازت بھی لو، کسی کو میری وجہ سے، میرے کام کی وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یاد رکھو، میرے گھر میں شادی ہے، رات تمام میں ڈی جے بجاؤں، کتنے لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو خیال ہے میری خوشی دوسرے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد خوشی ہمارے صحابہ کیسے مناتے تھے، ہمارے نبی کیسے خوشی منائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، جب فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہو رہے، کتنی بڑی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اتنے سالوں سے جو 2700 لوگ ہیں، اب اسی مکہ کو فتح کر کے پورے ایک ملک کو جیتنا کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکہ کو فتح کرتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج جیسے لوگ خوشیاں مناتے نا، ناچ کے، گا کے، فخر کر کے، تکبر کر کے، گھمنڈی کے ساتھ ایسا گئے؟ نعوذ باللہ ایسا نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اپنا سر نیچے کیے ہوئے ہیں، ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے